Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ کے فضل سے ہم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں واقعہ معراج کا بیان ہے۔ یعنی اگر آسانی کے ساتھ ہم سمجھنا چاہیں تو واقعہ معراج کے اگر ہم دو حصے کریں، یعنی ایک سفر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک زمینی حصہ اور ایک آسمانی حصہ۔ زمینی حصے کا تذکرہ ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں، اور آسمانی جو سفر ہے اس کا تذکرہ ہے سورۃ النجم میں۔ تو آج انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل سے پہلے اس واقعے کا پس منظر سمجھ لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد کچھ تفصیلات تو آج جتنا موقع میسر آیا، جتنا وقت میسر ہوا انشاءاللہ اس میں پڑھ لیں گے، اور باقی پھر یعنی جو تفصیلات آسمانی سفر سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ سورہ نجم میں اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ واقعہ معراج کو میں صحیح طرح الفاظ استعمال کروں تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک واقعہ معراج کا جو پس منظر ہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آ جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور خاص طور پہ جو مکی زندگی جس اعتبار سے گزری ہے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا ہے وہ ایسے کیا کہ اپنے سارے خاندان والوں کو ایک دعوت پر بلایا، انہیں کھانا کھلایا، اور پھر انہیں جو ہے وہ اللہ کے دین کی اور اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد پھر وہ ترتیب ہے کہ کوہ صفا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اعلان کیا اپنی نبوت کا، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میں نے تمہارے درمیان میں زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، کیا ان 40 سالوں میں تم میری زندگی میں کوئی جھوٹ، کوئی غیر اخلاقی بات کچھ بھی دکھا سکتے ہو؟ کوئی ایسی شے میری زندگی میں ہو خدا نہ خواستہ جس کی وجہ سے میرے کردار پر کوئی دھبا لگ سکتا ہو؟ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے کسی کا مال کھا لیا ہو، کبھی کسی کا حق ناحق میں نے غصب کر لیا ہو، کچھ بھی ایسی شے تم میری 40 سالہ زندگی میں دکھا سکتے ہو؟ اور ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ نبی کر سکتا ہے، غیر نبی کے لیے یہ دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کہ 40 سال کی زندگی میں ایک بھی غیر اخلاقی شے کوئی نہیں دکھا سکا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو مانیں گے۔
اور بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا اور انہوں نے جا کر وہ اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر دوسری جانب دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ دور سے کوئی غبار اڑتا ہوا آ رہا ہو اور ابھی وہ قریب نہ پہنچا ہو, لیکن اگر محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو لازماً سچ بول رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ کی توحید کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ. اس پر پھر مخالفت ہوئی, اور مخالفت کرنے میں سب سے آگے آپ جانتے ہیں ابو لہب تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا بھی تھا, اس نے مخالفت کی. اور پھر یہ سلسلہ چلا کہ انہوں نے پہلے بڑی نرمی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی, یعنی نرمی کا معاملہ بھی ہوا اور سختی کا بھی ہوا. کبھی ابو طالب کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, وہ اللہ کے دین کی جو دعوت دے رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کے بدلے میں ہم انہیں کیا دیں گے. یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ قریش مکہ اپنی طرف سے بڑی ایک سیانی آفر لے کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے, یہ جس عورت سے ہوا ہے, یہ 40 سال کی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی. ٹھیک, نبوت کتنے سال میں مل رہی ہے؟ 40 سال میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہو گئی جی؟ 55 سال, 15 سال زیادہ ہے, 55 سال کی. تو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم عرب کی سب سے خوبصورت خاتون سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں. شاید آپ کو کوئی ایسا کمپلیکس نہ ہو, اس لیے ہم آپ کا یہ کمپلیکس بھی ختم کر دیتے ہیں. اچھا, آپ کے والد دنیا میں آنے سے پہلے وفات پا گئے تھے, آپ کے لیے کوئی بڑی کو مال و متاع نہیں چھوڑ سکتے, کوئی زمینیں نہیں چھوڑ سکے, لہٰذا ہم آپ کو یہ بھی آفر دیتے ہیں کہ آپ جتنی زمین کہتے ہیں, جتنا مال کہتے ہیں, جتنا پیسہ کہتے ہیں, جتنے درہم و دینار کہتے ہیں, وہ بھی ہم سب آپ کو عطا کر دیتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ شاید آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا, اللہ کو رب مانو, اللہ کا حکم مانو, شاید آپ کوئی حکم چلانا چاہتے ہیں, شاید آپ کوئی سرداری چاہتے ہیں, معاذ اللہ, ہم آپ کو سرداری بھی عطا کرتے ہیں. یہ وہ 3 چیزیں تھیں جن کی انسان کو دنیا میں خواہش ہو سکتی ہے, وہ تینوں چیزیں انہوں نے آفر کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے جب ابو طالب نے یہ بات کہی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا, اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھتے ہیں تو بھی میں ان کی آفر قبول نہیں کروں گا. میں تب بھی اللہ کی توحید کا کلمہ سنانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, جو مرضی کر لیں. تو یہ تو نرمی سے سمجھایا جانا تھا, پیار سے سمجھایا جانا تھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ پیار سے نہیں سمجھیں گے تو پھر تشدد بھی شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مشکل میں آنے لگے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جانے لگے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل کہ کیسے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے گئے, تکلیفیں دی گئیں, راستہ روکا گیا. اور پھر بہرحال یہ کہ اس کی جو پیک آپ کو سیرت میں ملے گی, جو عروج ملے گا آپ کو, وہ ملے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خانوادے کے ہمراہ شیب ابی طالب میں جانا پڑا. یہ شیب ابی طالب کا جو عرصہ ہے یہ کتنا ہے؟ 3 سال. اور یعنی یہ 3 سال کہنے میں شاید آپ کو چھوٹے محسوس ہوں, لیکن کبھی اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 1000 راتیں بنتی, 1000 دن تقریباً, اور 1000 راتیں تقریباً, اس سے بھی کچھ زائد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ اس وادی میں گزارنے پڑے ہیں جہاں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, نہ کھانے کو کچھ, نہ پینے کو کچھ ہے. کبھی درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں, کبھی کھجور کی چھال کھائی جا رہی ہے. یعنی یہ ہے کہ کسی نے چپکے سے چھپاتے ہوئے کسی نے کچھ کھانے کو بھجوا دیا تو مل گیا. ادروائز یہ کہ بیت اللہ کی دیوار کے اوپر ایک نوٹس لگا ہوا ہے, اور وہ نوٹس یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ماننے والوں کو اور ان کے خاندان والوں کو ہم نے یہاں سے نکال باہر کیا ہے,
اور اگر باقی جو لوگ اس وقت مکہ میں رہ رہے ہیں ان میں سے بھی کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو ہم اسے بھی یہاں سے باہر نکالیں. مکے میں داخلے کی اجازت نہیں. یہ 3 سال مشقت کے گزارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت یعنی بڑی مدت. یہ 3 سال جب ختم ہوئے تو وہ جو یعنی لکھا ہوا تھا نوٹس اس کو دیمک کھا گئی, چڑھ گئی. اور اس طرح وہ شیب ابی طالب کا جو عرصہ تھا تنگی اور مشکل والا, مصیبت والا, وہ ختم ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں واپس آ گئے اور گویا یہ معلوم ہوا, ایسا محسوس ہوا کہ یہ اب مشکلات کا اور مصائب کا اختتام ہے. اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے, اب سکھ کا سانس لیا کہ اپنے گھر میں واپس آ گئے. لیکن جب یہ احساس ہوا کہ یہ مشکلیں ختم ہو گئی ہیں, اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی. وہ بیوی جس نے ہر لمحے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, وہ زوجہ جس نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے نچھاور کر دیا. یعنی جب شادی ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ یہ سارا مال جو میرے پاس موجود ہے آپ کا, آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی بھی ذاتی عیش کے لیے اور ذاتی آرام کے لیے استعمال نہیں کیا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال سے چیریٹی کے کام کیا کرتے تھے, لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کیا کرتے تھے. تو یہ وہ بیوی تھی جس نے سب کچھ نچھاور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب پہلی وحی آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور انتہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں تھے, اس وقت بھی سب سے پہلے جو دلاسا دیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں, آپ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں, آپ بے لباسوں کو لباس دینے والے ہیں, آپ معاشرے میں فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں, آپ کا رب آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں کرے گا, آپ حوصلہ رکھیں. ایسا حوصلہ اور ایسی تسلی دی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, صرف ایک روایت سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ بڑھیا عورت اب بھی آپ کو نہیں بھول رہی, اب بھی آپ اسے یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ کو کچھ مت کہو, اس لیے کہ اس نے میرا ساتھ تب دیا ہے جب میرا ساتھ دینے والا کوئی تھا ہی نہیں, اس نے تب میرا ساتھ دیا. تو محبوب بیوی فوت ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی سال میں ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سپورٹ ضرور کیا کرتے تھے خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے. جب ابو طالب فوت ہوئے تو خاندان کا جو نیا سربراہ ہے وہ ابو لہب بنا. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ کوہ صفا پر اعلان نبوت, اور اس اعلان نبوت میں سب سے پہلا تو دشمن نکل کر آیا ہے جس نے کہا تھا تبن لک سائر اليوم. یہ کون تھا؟ ابو لہب. اب کیا ہوا ہے؟ وہ خاندان کا سربراہ بن گیا, اور وہ تو پہلے دن سے دشمن ہے, وہ تو کوہ صفا کے اعلان سے دشمن ہے. تو اب وہ جو ایک قبیلے کی طرف سے, قبیلے کے سربراہ کی طرف سے, خاندان کے سربراہ کی طرف سے ایک سپورٹ تھی, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو گئی. بلکہ اب تو کوئی نیوٹرل آدمی بھی نہیں آیا, بلکہ سرداری پر وہ بیٹھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن ہے. اور یہ بعد میں ثابت ہوا کہ ابو لہب نے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں, میں اپنے قبیلے کو سنبھال لوں گا, کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. یہ ابو لہب وہ ہے, یعنی اتنا شدید دشمن ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا تو آپ یہ یعنی ابو لہب جو ہے یہ مکے کی گلیوں میں رقص کرتا پھرتا تھا کہ اچھا ہوا اب ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے, اب ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, معاذ اللہ. وہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا.
میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ سیریز آف ایونٹس کیا تھے؟ یعنی شیب ابی طالب کے 3 سال, وہاں کی صعوبتیں, دکھ, مصیبتیں, پریشانیاں, یہ 3 سال کا عرصہ رہا. اور یہ جب ختم ہوا تو فوراً عام الحزن, اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ابو طالب کی وفات ہوئی. اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید اب خاندان میں بھی, اب قبیلے میں بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں, اور بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ اچھا اب میں ذرا مکے سے باہر نکل کر دیکھتا ہوں کہ شاید وہاں سے مجھے کوئی سپورٹ مل سکے. مکے میں جو لوگ ہیں وہ تو یعنی جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو کمزور لوگ ہیں معاشرے کے اعتبار سے, لہٰذا ہے کہ میں مکے سے باہر نکلتا ہوں اور وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی مضبوط اسامی ہو, کوئی یعنی بڑا سردار ایسا ہو جس کی سپورٹ مجھے ملے, اور اس کی سپورٹ کی وجہ سے اس کا قبیلہ بھی ایمان لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی لالچ نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سردار ایمان لے آئے تو اس کا پورا قبیلہ ہی اس کے پیچھے ایمان لے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے طائف کے سفر پر گئے, اور طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اب واقعہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں, لیکن یہ ہے کہ صرف اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی, اور تینوں سرداروں نے جس طرح کا ریسپانس دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیان کے قابل بھی نہیں. اور اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے ہیں کہ بچوں کو پیچھے لگایا گیا, اور وہ بچے جو ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے. اور اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا, اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں, ضعف قوتی میری قوت بڑی کمزور ہے, وقلت حیلتی میرے پاس اسباب کوئی نہیں, وہوانی علی الناس اور مجھے لوگوں کے سامنے کھول دیا گیا ہے, اوپن کر دیا گیا, وہ میرے ساتھ جو چاہیں سلوک کر. لیکن پھر بھی یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں اس پہ خوش ہوں, میرے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جائے, اگر اس کے بدلے میں تو مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. شیب ابی طالب کے 3 سال, پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات, پھر ابو طالب کی وفات, پھر طائف کا واقعہ. اور طائف کے واقعے سے واپسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس طرح داخل ہوئے کہ ایک مشرک نے ضمانت دی ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, میں ضمانت دیتا ہوں, میری ضمانت پر آپ مکے میں داخل ہو جائیں. اس کی گارنٹی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. یہ حالات ہو گئے تھے. میں اگر اس پورے سینیریو کو سمیٹوں اور ایک جملے میں لے کر آؤں نا, تو یہ بالکل ایسی کیفیت تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب دنیا میں کوئی سپورٹ کرنے والا باقی نہیں رہا. بیوی سپورٹ کر رہی تھی, چلے گئی. چچا سپورٹ کر رہا تھا, چلا گیا. خاندان کا سربراہ دشمن بن گیا, خاندان کی سپورٹ بھی ختم ہو گئی. باہر سے سپورٹ لینے گئے, انہوں نے پتھر مار کے خون بہا کے واپس بھیج دیا. اب یہ لگ رہا ہے کہ کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے, کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی, کوئی اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی. اب کیا کریں؟ یہ ہے وہ وقت جب واقعہ معراج ہوا ہے. جب تک آپ اس پورے بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں گے آپ کو واقعہ معراج کا مزہ ہی نہیں آئے گا, سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا تھا. اس پورے بیک گراؤنڈ میں معراج کا واقعہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری سپورٹس ختم کر دی گئی ہیں. ساری جو اسباب جہاں سے ہو سکتے تھے کہ بھئی ان اسباب کی وجہ سے شاید کوئی ریلیف مل جائے, وہ اسباب ختم کر دیے گئے. یا جسے میں دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں کہ سر کے اوپر سے آسمان کھینچ لیا گیا اور پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی. کوئی سپورٹ نہیں. اس مرحلے پر واقعہ معراج ہوا ہے, اور اس واقعہ معراج کا ایک کور پوائنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کھینچی پاؤں کے نیچے سے, آسمان کھینچا سر کے اوپر سے, اور پھر اپنے پاس بلا کر کہا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا کوئی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ. یہ تھی وہ سپورٹ جو دینے کے لیے یہ سارا پورا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. یہ ہے معراج.
اور معراج یہ ہے کہ انسان کا جو توکل ہے وہ اسباب سے ہٹ کر صرف اللہ پر ہو جائے، سارے اسباب ختم، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے پاس بلا کر وہ ساری جنت دکھا کر ساری جہنم دکھا کر یہ یقین دلایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب یہ معراج ہوئی کیسے؟ رات کا وقت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہاں سے شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہو رہی ہے۔ کسی اور صورت کا آغاز قرآن مجید میں سبحان کے لفظ سے نہیں ہے۔ اس واقعے کا آغاز سبحان سے ہوا ہے۔ میں بڑی دیر کھپتا تپتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سبحان کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا ہے، لیکن جب سمجھ آئی ہے تو وہ میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اس کا مزہ آئے گا، اس لیے کہ آگے جو واقعہ آنے والا ہے، اس کا جو بیان آنے والا ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تمہاری عقل نے تسلیم کرنا ہے، کوئی نہیں کرنا، جس کو تمہاری سائنس نے تسلیم نہیں کرنا۔ ٹھیک، یہ ایسا واقعہ ہے جس کو آج تک سائنس جسٹیفائی نہیں کر پائی، بلکہ سائنس اس کے مخالف ہے۔ E=mc² کا قانون جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے ان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ معراج کا واقعہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا؟ تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان الذی۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کس سے؟ تمہاری عقل کی پابندیوں سے پاک ہے، تمہاری سائنس کی پابندیوں سے پاک ہے، تمہارے فزکس کے لاز سے پاک ہے۔ وہ تمہارے قوانین پہ نہیں چلتا، وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ نہیں چلتا، وہ E=mc² کا پابند نہیں ہے، وہ تمہارے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ سبحان الذی، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، وہ پابند نہیں۔ اس لیے تمہارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ اس واقعے کو اپنی عقل اور اپنی سائنس کی جورسڈکشن کے اندر رہ کر سمجھنے سے گریز کرنا، ورنہ ایمان نہیں لا سکو گے۔ پہلے اس بات کا اقرار کر لو، سبحان الذی، وہ اللہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بس یہ ذہن میں رکھنی ہے بات آپ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو رات کے سفر پر لے گیا۔ کون لے گیا؟ اللہ۔ یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ جب قریش مکہ صبح کو آ کر کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نہیں جا سکتے، ممکن ہی محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہماری سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے نا، ہمارے اوپر ہوا کا وہ ایک پریشر ہے، اور اس پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے اندر بھی ہوا کا ایک پریشر ہے، اور جیسے انسان خلا میں جاتا ہے تو اوپر پریشر ختم ہو جاتا ہے اور اندر کا پریشر اسے پھاڑ دیتا ہے، انسان بم بن جاتا ہے۔ اسی لیے وہ یعنی راکٹس میں اور وہ جتنے بھی وہ خلائی سوٹ پہنائے جاتے ہیں ان کے اندر آرٹیفیشلی وہ پریشر کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اندر کے اس پریشر کو کاؤنٹر کر سکے، جو ممکن ہی محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ایسے ہی چلا جائے۔ یعنی میں اگر کسی سائنسدان کے سامنے کہوں کہ میں یہ شلوار قمیص پہن کر خلا سے ہو آیا ہوں تو مجھے بتائے گا کہ شہر میں بہترین مینٹل ہاسپٹل کون سا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے کر گیا ہے اپنے بندے کو۔ تم کہو گے یہ اللہ کا بندہ نہیں جا سکتا، یہ نہیں جا سکتا نا، اللہ تو لے کے جا سکتا ہے۔ اللہ لے گیا بعبدہ، کسے؟ بھی رسول ہی نہیں آیا، اپنے رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، کسے؟ بعبدہ،
کس سفر پہ لے گیا؟ رات کے سفر پر. معراج دن میں ہو سکتی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے نا, دوپہر کو سوتے تھے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دوپہر کو سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ قیلولہ فرماتے تھے ام ہانی کے گھر جا کر. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تھے. یہ ہو سکتا تھا کہ دوپہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام آتے کہ اچھا ابھی سب سو رہے ہیں, اس وقت بھی سب سو رہے ہیں, قیلولہ ہو رہا ہے, سب آرام کر رہے ہیں, آپ آئیں چلیں ہم ذرا معراج سے ہو کر آتے ہیں. دوپہر کے قیلولے میں نہیں ہوا, دوپہر کی نیند میں معراج نہیں ہوا, رات میں ہوا ہے. یہ امت کو بتانے کے لیے کہ اگر تم اللہ کی قربت پانا چاہتے ہو تو راتیں جاگنی پڑیں گی تمہیں. اگر اللہ کی قربت پانا چاہتے ہو تو نیند قربان کرنی پڑے گی. اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحر گاہی. جب تک راتوں کو نہیں اٹھو گے اور جب تک اللہ کے سامنے ان راتوں کے آخری پہروں میں اللہ کے سامنے رو گے نہیں, گڑ گڑاؤ گے نہیں, آنسو نہیں بہاؤ گے, کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے یہ معراج تمہیں ملے گی تو کب ملے گی؟ رات میں ملے گی. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے سفر پر. یہاں تک میں نے ترجمہ کر دیا. پھر کہا لیلن. لیل کا مطلب رات ہی. اسرا میں پہلے آ چکا ہے رات کا سفر ہے, تو پھر یہ لیلن آیا دوبارہ. اور اس لیلن کے اوپر جو تنوین آئی ہے نا, یہ خاص ہے. اس تنوین کے لیے لیلن کا لفظ آیا ہے, اس کو سمجھ لیں. اور یہ اس لیے آیا ہے کہ عربی زبان یہ کہتی ہے کہ یہ جو تنوین ہے, تنوین سمجھتے ہیں نا, یہ دو زبر آئے نا, تنوین, ایسا نون جو پڑھا جاتا ہو لیکن لکھا نہ جاتا ہو. لیلن پڑھنے میں نون آ رہا ہے لیکن لکھنے میں کہیں نہیں. یہ جو تنوین آتی ہے یہ دو وجوہات کی بنیاد پر آتی ہے, یا کسی شے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور یا کسی شے کی قلت کو بیان کرنے کے لیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے سفر پر لے گیا. لیلن, کسی کو اسرا کے لفظ سے یہ گمان نہ ہو کہ پوری رات لگ گئی تھی. لیلن, اس رات کا بہت مختصر, بہت مختصر. یہ اس رات کے وقت کی قلت کو بیان کرنے کے لیے بہت مختصر. جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے, چلیے. وہاں سے نکلے اور بیت اللہ میں آئے. حتیم میں آ کر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی. یہ اوپن ہارٹ سرجری آپ کو کبھی سمجھ نہیں آنی اگر یہ بیک گراؤنڈ نہ سمجھ میں آیا جو میں نے پہلے عرض کیا. یہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ شیب ابی طالب, پھر حضرت خدیجہ, پھر ابو طالب, پھر ابو لہب کی سربراہی, پھر طائف, یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع ہو چکی تھی. اگر میرے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور میں دروازہ کھولوں تو میں چاہتا ہوں میں اس سے مسکرا کے ملوں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے, لیکن وہ پریشان ہو کر آئے, گھبرایا ہوا آئے, ٹینشن میں آئے, میں اس کو اچھا محسوس کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ وہ ساری جو چیزیں, جو پریشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع ہوئی تھی, ان کو اللہ کے پاس لے جانے سے پہلے ان ساری پریشانیوں کو دل سے دھونا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی اس اوپن ہارٹ سرجری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل سینے کو چیرا گیا, ایک تشت تھا سونے کا, اس میں میرے دل کو نکال کر اس تشت میں رکھا گیا, پھر اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر اسے واپس میرے سینے میں انسٹال کر دیا گیا. یہ ساری کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی. اور یہ اوپن ہارٹ سرجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یاد رکھیے گا. یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت بھی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے, اور اسی واقعے سے ڈر کر حضرت حلیمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس واپس پہنچایا تھا. تو یہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. پھر اونٹنی کو لایا گیا, کیا نام تھا اس کا؟ شاباش, براق.
اللہ کو پتا ہوگا 1440 ہجری میں کوئی آئنسٹائن کے پیروکار آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ کوئی شے بھی لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ ٹریول جی نہیں کر سکتی، اس لیے معراج کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پتا تھا، ظاہر ہے پتا تھا، اس لیے اللہ نے سواری کون سی بھیجی؟ براق، برق سے زیادہ تیز چلنے والی۔ اللہ نے بتایا کہ ہمیں اس وقت بھی پتا تھا کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ بھئی حضرت آئنسٹائن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی بجلی کی سپیڈ سے زیادہ تیز، روشنی کی سپیڈ سے زیادہ تیز ٹریول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم معراج کو نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا ہم نے سواری وہ بھیجی ہے جو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز چلتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری پہ سوار ہوئے تو بدکنے لگی وہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے تجھ پہ کون بیٹھا ہے، تجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ سیدھی ہوئی، پھر سفر شروع ہوا، مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھے، بتایا گیا یہ آپ کا مقام ہجرت ہے۔ پھر یہاں سے آگے سفر شروع ہوا اور پھر بالآخر کہاں ختم ہوا؟ بیت المقدس پر۔ یہاں اس سواری کو باندھا گیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سارے انبیاء موجود تھے، وہ سارے مقتدی بنے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں۔ سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کر، گویا یہ کہ اللہ کی جانب سے فیصلہ کر دیا گیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، جو شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہے گا اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، ہاتھ باندھ کے اور سر جھکا کے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کس کے امتی بن کے آئیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد یہاں تک یہ زمینی سفر تھا۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.